پر میں پہنچا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ. جو لوگ اللہ کے راستے میں قتل کیے جائیں انہیں مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں. تو میں نے غصے سے قرآن کو بند کر دیا. جس کا سر کٹا ہو وہ زندہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جس کا دل پھٹا ہو وہ زندہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے ہوں وہ زندہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جس کی چھاتی کو کاٹ کر کلیجے کو نکال کر چبا دیا گیا ہو وہ زندہ کیسے ہو سکتا ہے؟ معاذاللہ میں نے سوچا کہ یہ قرآن جھوٹا ہے. معاذاللہ قرآن کو بند کر دیا. ایک بھی آیت اس دن سے آج تک پڑھ کے نہیں دیکھا. لیکن جیسے ہی میری عدالت میں شہید کا مقدمہ آیا میرے دماغ میں بات آئی قرآن کو جاننے کا موقع ہے, قرآن کو چیک کرنے کا موقع ہے, قرآن کو سمجھنے کا موقع ہے. اس لیے میں نے قبرستان میں دیکھنے کو کہا اور جب دیکھا تو شہید مرا نہیں تھا. قرآن نے جو کہا وہ سچ تھا. اب میں نے فیصلہ کر لیا جب بھارت کے شہید کا عالم یہ ہے تو کربلا کے شہید اعظم. کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ جو جوہ بیٹی کی میت پہ نہ رویا وہ حسین, جس نے اپنے خون سے دنیا کو دھویا وہ حسین, جس نے اپنے بچوں کی دے دی شہادت وہ حسین, جس نے سب کچھ کھو کر بھی کچھ نہ کھویا وہ حسین. تو 3 اشعار نعت پاک کے منقبت حسین کے تعلق سے آپ حضرات کی سماعتوں کے حوالے کر رہا ہوں. محبت کے ساتھ سبھی حضرات بلند دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر بولے یا حسین, یا حسین, اور زور سے یا حسین, یا حسین, یا حسین, یا علی. یا علی. ملاحظہ فرمائیں کہ حسین جیسا شہید اعظم جہاں میں کوئی ہوا نہیں ہے. حسین جیسا شہید اعظم جہاں میں کوئی ہوا نہیں ہے. چھری کے گلا ہے لیکن زباں پہ کوئی گلا نہیں ہے کہ پکارے ابا پکارے ابا سے سکینہ ملاؤں پانی تم اس کو پینا, ملاؤں پانی تم اس کو پینا کہ کٹے ہیں بازو چھیدا ہے سینہ, کٹے ہیں بازو چھیدا ہے سینہ ابھی میرا سے کٹا. بابا بابا سبحان اللہ سبحان اللہ. کٹے ہیں بازو چھیدا ہے سینہ ابھی میرا سے کٹا نہیں ہے. چھری کے نیچے گلا ہے لیکن زباں پہ کوئی گلا نہیں ہے. اور یہ شعر بھی ملاحظہ فرمائیں, مچل کر کہہ دیں یا حسین, یا حسین, بلند آواز سے کہیں یا حسین, یا حسین. کہ چھری کے نیچے گلا ہے لیکن زباں پہ کوئی گلا نہیں ہے کہ یزید دنیا یزید دنیا میں لاکھوں آئے جو شمر بن کے ظلم ڈھائے, ہے شمر بن کے ظلم ڈھائے. یزید جیسے سقی کے آگے, یزید جیسے سقی کے آگے حسین کا سر جھکا نہیں ہے. یزید جیسے سقی کے آگے حسین کا سر جھکا نہیں ہے. چھری کے نیچے گلا ہے لیکن زباں پہ کوئی گلا
پاک پڑھ کر سنائیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم بارک وسلم صلو علیہ صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لائق مبارکباد ہیں جو کمیٹی کے ممبران حضرات ہیں کہ جنہوں نے کوششیں اور محنتیں کر کر اس 10 روزہ پروگرام کا آغاز کیا۔ یاد رکھیں اگر امام حسین سے نسبت ہے، محبت ہے، تو یہ محبت دنیا میں بھی کام آنے والی ہے، بعد مرنے کے قبر میں بھی انشاءاللہ کام آنے والی ہے۔ انشاءاللہ زور سے بولیں سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بعد مرنے کے قبر میں بھی انشاءاللہ یہ حسین کی محبت کام آئے گی۔ اور حسین، میرا حسین تو کل بھی زندہ تھا، آج بھی زندہ ہے، قیامت تک زندہ رہے سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اپنی زندگی کی حرارتوں کے ساتھ کل بھی ہمارے ماحول میں تھا، آج بھی حسین ہمارے ماحول میں ہے اور انشاءاللہ ہمارے ماحول میں رہے گا۔ ضرورت اس بات کی ہے ہمیں حسینی جذبے رکھنے ہوں گے، حسینی طریقہ ہمیں رکھنا ہوگا، حسینی مزاج ہمیں رکھنا ہوگا۔ لکڑیوں کے درمیان حسین کو تلاش کرنے والوں، کاغذ کے ٹکڑوں اور نقشوں میں حسین کو تلاش کرنے والوں، مصنوعی تربتوں کی چادروں میں حسین کو تلاش کرنے والوں، حسین وہاں نہیں ملیں گے۔ اگر حسین کو تلاش کرنا ہے تو مسجدوں کے میناروں میں تلاش کرو، قرآن کے پاروں میں تلاش کرو، فاطمہ جیسی ماؤں کے آنچل کے تلے تلاش کرو۔ اے بابا سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہی ہندوستان ہے، ضلع جونپور ہے، شہر مچھلی شہر ہے، انگریزوں کا دور ہے، گورنمنٹ کا اعلان ہوا مچھلی شہر کی مسجد کو گرا دیا۔ پڑھے لکھے لوگوں کا گاؤں، جج، بیرسٹر، ڈاکٹر، پروفیسر، انجینئروں کا گاؤں، سب کے سب مسلمان، قانون کے مطابق عمل کیا۔ جتنے بھی بالغ ہیں گاؤں چھوڑ دو، جی اور جتنے بھی نابالغ ہیں سب مسجد کے اندر بھر دو۔ پڑھے لکھے لوگ تھے، لہٰذا 319 بچے اور بچیاں نابالغ چھوٹے چھوٹے مسجد کے اندر مسجد کے اندر بند کر دیے۔ اور جیسے ہی مسجد کے اندر بند کیے، یہ انٹرنیشنل پینل کوڈ ہے کہ نابالغوں کو کسی بھی دیش میں سزا نہیں دی جاتی، لہذا بالغوں نے گاؤں چھوڑ دیا، نابالغوں کو مسجد میں بھر دیا، توپ کے گولے داغے گئے اور مسجد کو گرا دیا۔ جتنے بچے اور بچیاں تھیں سارے کے سارے شہید ہو گئے۔ مچھلی شہر کے لوگوں نے ان بچوں کو اٹھایا اور اٹھانے کے بعد قبرستان میں دفن کر دیا اور عدالت میں مقدمہ ٹھوک دیا۔ 3 مہینے تک مقدمہ مسلسل چلا۔ 3 مہینے کے بعد جج نے عدالت کی کرسی پر بیٹھ کر ہاتھ میں قلم اٹھایا اور اٹھانے کے بعد کہا مسلمانوں تم سے پوچھنا ہے کہ یور آنر پوچھا جائے کہ بتاؤ فیصلہ بھارت کے سنویدھان سے چاہتے ہو کہ اپنے خدا کے قرآن سے چاہتے ہو؟ اے بابا سبحان اللہ سبحان اللہ، اور ہاتھوں کو اٹھا کر بولیں سبحان اللہ۔ فیصلہ بھارت کے سنویدھان سے چاہتے ہو یا اپنے خدا کے قرآن سے چاہتے ہو؟ تو تمام مسلمانوں نے کہا کہ ہم فیصلہ اپنے خدا کے قرآن سے چاہتے ہیں۔ اے بابا سبحان اللہ۔ خدا کے قرآن سے چاہتے ہو تو فیصلہ عدالت کے ایوان میں نہیں تمہارے قبرستان میں ہوگا۔ اے بابا عدالت کی کرسی قبرستان میں لگے گی۔ انگریز حکومت کے اشارے پر عدالت کا پورا عملہ مچھلی شہر کے قبرستان میں، لوگ جمع ہوئے، عدالت پہ کرسی پر جو ہے جج بیٹھا اور بیٹھنے کے بعد کہا مسلمانوں بتاؤ شہید کی قبر کون سی ہے؟ ایک آگے بڑھا اور بڑھنے کے بعد آنکھ میں آنسو تھے، وہ کہنے لگا کہ جج صاحب شہداء زیادہ تھے، زمین کم تھی، اس لیے ہم نے ایک قبر میں 3 4 شہداء کو دفن کیا ہے۔ کہا کچھ بھی صحیح، میں دیکھنا چاہتا ہوں، مٹی ہٹاؤ۔ علماء کی اجازت سے مٹی ہٹی، تختے ہٹائے، اور جب تختے ہٹے تو جج ہی نے نہیں بلکہ جتنی عوام الناس وہاں کھڑی تھی سب نے دیکھا کہ 3 مہینے 9 دن ہونے کے باوجود 3 4 بچے اس قبر کے اندر موجود تھے، کوئی بھی مرا نہیں تھی، سب زندہ تھے، آپس میں دھکا دھکی دے کر کے کھیل رہے اے بابا سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ جملے میں نے کہیں اور کہے ہوتے تو آگ لگی ہوتی، ذرا زور سے بولو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ دھکا دھکی دے کر کے کھیل رہے۔ انگریز جج نے کہا کہ جلدی بند کر قبر کو، قبر بند کر دی گئی۔ کہا کہ اب فیصلہ ہوگا عدالت میں۔ پیٹرول کی طرح یہ خبر لکھنؤ، فیض آباد اور بنارس، کانپور تک یہ جو ہے خبر پھیلی۔ دوسرے دن عدالت نے، جج نے عدالت کی کرسی پر بیٹھ کر قلم اٹھایا اور اٹھانے کے بعد کہا کہ
ताज़ीराते हिंद दफा फला फला के तहत जिन पुलिस वालों ने इन बच्चों का कत्ल किया था उनको सजाए मौत दी जा रही है। दस्तखत किया, मोहर लगाया तो हजारों मुसलमानों ने एहतिजाज किया कि जज साहब फैसला हमें मंजूर नहीं है। कहा क्यों? कि इससे भी बड़ा कोई फैसला होगा कि जज साहब योर ऑनर, कल आपने कहा था कि फैसला भारत के संविधान से चाहते हो या अपने खुदा के कुरान से चाहते हो, तो ये फैसला भारत के संविधान का है, कुरान का फैसला किधर गया? इतना सुनना था, जज कुर्सी छोड़ करके खड़ा हो गया, आंख में आंसू है, कहने लगा 2.5-3 साल पहले मेरी दोस्ती एक मौलाना से हुई, उन्होंने मुझे अरबी पढ़ाना शुरू किया, मैं बहुत ज़हीन था, जल्दी जल्दी मैंने अरबी को सीख लिया, तो उन्होंने तुम्हारा कुरान तोहफे में मुझे दिया, उन्होंने मुझे कुरान भी पढ़ाया, अब मुझे खुद इतना इल्म हो गया, मैं खुद से कुरान पढ़ने लगा, एक पारा मुकम्मल पढ़ा, दूसरे कुरान पारे में जब मैं दाखिल हुआ, चंद आयतों के बाद जब इस आयत पर मैं पहुंचा, वला तक़ूलू लिमन युक़्तलू फी सबीलिल्लाह हयाउन वलाकिन ला तशऊरून, जो लोग अल्लाह के रास्ते में कत्ल किए जाएं उन्हें मुर्दा ना कहो बल्कि वो जिंदा है। तो मैंने गुस्से से कुरान को बंद कर दिया। जिसका सर कटा हो वो जिंदा कैसे हो सकता है? जिसका दिल फटा हो वो जिंदा कैसे हो सकता है? जिसके टुकड़े टुकड़े कर दिए गए हो वो जिंदा कैसे हो सकता है? जिसकी छाती को काट कर कलेजे को निकाल कर चबा दिया गया हो वो जिंदा कैसे हो सकता है? माज़अल्लाह मैंने सोचा कि ये कुरान छूटा है, माज़अल्लाह कुरान को बंद कर दिया, एक भी आयत उस दिन से आज तक पढ़ के नहीं देखा। लेकिन जैसे ही मेरी अदालत में शहीद का मुकद्दमा आया, मेरे दिमाग में बात आई, कुरान को जानने का मौका है, कुरान को चेक करने का मौका है, कुरान को समझने का मौका है, इसलिए मैंने कब्रिस्तान में देखने को कहा। और जब देखा तो शहीद मरा नहीं था, कुरान ने जो कहा वो सच था। अब मैंने ये फैसला कर लिया, जब भारत के शहीद का आलम ये है तो करबला के शहीद आज़म बाबा सुभान अल्लाह, सुभान नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसला के आला हजरत शहीद आज़म कॉन्फ्रेंस, शहीद आज़म कॉन्फ्रेंस, मौलाना रेहान रजा मुरादाबादी, मौलाना रेहान रजा मुरादाबादी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुनो, कुरान का फैसला सुनना चाहते हो? जी, फैसला ये है कि अब तक मैं काफिर था, कलमा पढ़ा के मुझे सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फैसला है। अल्लाहु अकबर। ये इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का जिक्र करने वालों, मुबारक हो तुम्हें कि हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपना जिक्र करने के लिए हम सबको चुन लिया लिया है। वरना आप चौराहों पर जाकर के देखो कैसे भसीड़ लगी हुई है। लेकिन याद रखें, हम और आप जो हुसैन के जिक्र की महफिल में बैठे हैं, अगर अल्लाह ने इस रात के सदके अगर कबूल कर लिया ये जलसा आपका, तो आपकी दुनिया भी कामयाब है, कब्र भी कामयाब है, मैदान हश्र भी कामयाब है। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाहु अकबर। मुख्तसर सा वक्त मुझे दिया गया है, अब मैं अपनी बात को समेटने की कोशिश कर रहा हूँ। देखे ना, हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, शहादत बयान करने का वक्त नहीं है, वो हजरत ने कर दी होगी और बात भी तवील हो जाएगी। बस इतना कहना चाहता हूँ, हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जब करबला के मैदान में गए ना, और घोड़े पूरी लगाम खींचकर जब से खम ठोका है, इरशाद फरमाते जुलझना तू दिखा अपना पावर। ये नहीं कहा हुसैन जमाना देख हुसैन का पावर, कहा कि जुलझना तू दिखा अपना पावर। दोनों टांगे उठाई, हिनहिनाया, दौड़ा सीधा नहरे फुरात के अंदर, घुटनों घुटनों तक पानी में। इमाम हुसैन घोड़े सवारी से नीचे उतरे और उतरने के बाद चुल्लू में पानी लिया और हवा में उछाल कर कहा, यजीदी भागे चले आ रहे, कहते हैं यजीदियों बता पानी तेरे कब्जे में है क्या हुसैन के कब्जे में है? तो फजा ने मुस्कुरा कर कहा, हुसैन पानी कल भी तेरे कब्जे में था, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। प्यास नहीं थी, पानी फेंक दिया, और जैसे ही पानी फेंका, हजरत इमाम हुसैन फरमाते हैं, यजीदियों तुम मुझसे जंग करना चाहते हो, अपनी आकबत बर्बाद ना करो। अल्लाहु अकबर। अब मैं जो है आपके सामने बस चंद मिनट जो है और हाजिर, जरा जोर से बोले सुभान अल्लाह। ये कहते हैं यजीदियों अगर तुम मुझसे जंग करना चाहते हो, अपनी आकबत बर्बाद ना करो, रास्ता क्लियर कर दो, सामने मुल्क हिंदुस्तान है, मैं हिंदुस्तान चला जाऊंगा। एक आवाज आती है, हिंदुस्तान जाके क्या करोगे? अल्लाहु अकबर। हुसैन कहते हैं
ہندوستان وہ ملک ہے جب میرے نانا نے وہ کبھی اس پہاڑی پر چڑھ کر جان کے 2 ٹکڑے کیے تھے، ہندوستان کے راجہ بھوج نہیں سے دیکھا تھا، اور دیکھنے کے بعد اسی دن مسجد شق القمر کی بنیاد اسی ہندوستان میں ڈالی تھی، اور میرے نانا کی بارگاہ میں اپنی سینا کے ذریعے جو ہے تحفہ بھجوایا تھا، پان کا پتا اور پجامہ بھجوایا تھا۔ اللہ اکبر! جس کو دیکھ کر میرے حضور نے کہا تھا، میرے نانا نے کہا تھا، آزا حضن الفرز، یہ گھوڑے کے کان کی طرح جو پتا ہے ہندوستان والے اس میں لگا کر کے کچھ کھاتے ہیں۔ ابو نعیم شریف کی حدیث پاک ہے، حسین فرماتے ہیں میرے نانا نے پان کے پتے اور پجامہ کو صحابہ کے سامنے لہرا کر کے کہا تھا، اے صحابہ یہ تحفہ اس ملک سے آیا ہے کہ جس ملک سے محبت کی بھینی بھینی خوشبو مجھے آ رہی ہے، محبت کی نرالی خوشبو آ رہی ہے۔ اللہ اکبر! امام حسین فرماتے ہیں اے یزیدیو راستہ کلیئر کر دو، میں ملک ہندوستان چلا جاؤں گا۔ آواز آتی ہندوستان میں کیا ہے؟ حضرت امام حسین فرماتے ہیں ہندوستان وہ ملک ہے، اللہ کا پہلا پیغمبر ملک ہندوستان میں آیا، اللہ کا پہلا فرشتہ پہلی بار ہندوستان میں آیا، جبریل پہلی بار ہندوستان میں آئے، آدم انسان کی شکل میں پہلی بار ہندوستان آئے، پہلی بار جو ہے پہلی اذان ملک ہندوستان میں پڑھی گئی، خدا کا نام پہلی بار ہندوستان میں لیا گیا، وحی الہی کا نزول پہلی بار ہندوستان میں ہوا، پہلا سجدہ ہندوستان میں کیا۔ اور اتنا ہی نہیں، اگر تم فزیکل سائنس پڑھتے ہو اپنے سبجیکٹوں میں تو دیکھو، دنیا کے جغرافیے پر تم نظر رکھتے ہو تو دیکھو ہندوستان میں بھی سورج نکلتا ہے، ہندوستان میں بھی سورج غروب ہوتا ہے، لیکن بنگلہ دیش میں سورج جو ہے 35 ڈگری سے طلوع ہوتا ہے اور 71 ڈگری پہ غروب ہوتا ہے، پاکستان میں سورج 37 ڈگری سے طلوع ہوتا ہے اور 73 ڈگری پہ غروب ہوتا ہے، افغانستان میں سورج 45 ڈگری سے طلوع ہوتا ہے اور 93 ڈگری پہ غروب ہوتا ہے، لیکن ہندوستان کا مطلع کچھ الگ ہے، یہاں سورج 66 ڈگری پہ طلوع ہوتا ہے اور 92 ڈگری پر غروب ہوتا ہے۔ میں نے کہا بے بکواس بند کر، ابے 66 حرف اللہ کا عدد ہے اور 92 حرف محمد کا عدد ہے۔ ہندوستان کا سورج صبح کو اللہ اللہ کہتا ہے، شام کو یا رسول اے بابا سبحان! نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، شہید اعظم کانفرنس، شہید اعظم کانفرنس، مولانا ریحان رضا مراد آبادی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اس لیے ہم کہتے ہیں ہمیں فخر ہے کہ ہم ہندوستانی، زور سے بولو بے شک، بے شک، اور اس بات کو دعوے کے ساتھ میں کہہ سکتا ہوں اگر کربلا کی جنگ نہ ہوتی نا تو ہندوستان آج بھی غلام ہوتا۔ یہ ہندوستان کو جو آزادی ملی ہے یہ کربلا والوں کا صدقہ ہے، ذرا زور سے بولیں سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ جانتے ہو کیسے؟ موہن داس کرم چند گاندھی جس کی نوٹ پہ تصویر آتی ہے، اس نے کہا کہ کسی نے پوچھا کہ تمہارے پاس تو کوئی ہتھیار نہیں ہے، تم نے ہندوستان کو آزادی کا مسئلہ کیسے کھڑا کر دیا اور تم نے جو ہے سپر پاور سے ٹکر کیسے لے لی، آخرکار تمہارے پاس کون سی ایسی طاقت تھی؟ تو گاندھی نے ہاتھ جوڑ کر کے کہا میرے پاس کوئی طاقت نہیں تھی، میرا تو ارادہ بھی نہیں ہوتا تھا، پھر کیسے ارادہ ہوا؟ تو وہ کہتا ہے میں نے کربلا والوں کی تاریخ کو پڑھا تھا، اے بابا سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کربلا والوں کی تاریخ کو پڑھا تھا، کہا کیا مطلب؟ کہ 22,000 آرمیاں آئی تھی حسین کو مٹانے کے لیے، لیکن 22,000 کا کہیں اتا پتہ نہیں ہے، اور 72 کے خیمے آج بھی اے بابا سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ اکبر۔ تو یہ کربلا والوں کا صدقہ ہے جو آزادی کی سانسیں ہم لے رہے ہیں۔ امام حسین فرماتے ہیں یزیدیو راستہ کلیئر کر دو، میں ملک ہندوستان چلا جاؤں گا، میرے نانا کے پسینے کی مہک امانت کے طور پر لے کے جانے والا جو ہندوستان میں غریب نواز بنے گا وہ میرے ہی خون کا فیض ہوگا۔ اے بابا سبحان اللہ۔ جی جی ایک جملہ آ گیا، ذرا محبت سے بولیں سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور بلند آواز سے کہیں سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ رب کو جب بھارت کا راج دینا ہوا تو غریب نواز کو دے دیا، اور بھارت کا تاج دینا ہوا تو بریلی کے اختر رضا۔ اے بابا سبحان اللہ، سبحان۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت شہید اعظم کانفرنس، شہید اعظم کانفرنس، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اسی لیے تو ہم کہتے ہیں کہ لوگوں بریلوی بنو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کیا بنو؟ بریلوی، بریلوی بنو، اس لیے کہ بریلی کا پہلا حرف بے ہے،
جی کیا ہے پہلا حرف؟ بے بریلی لکھیں آپ تو پہلے کیا آئے گا؟ بے پہلا حرف کیا ہے؟ بے. اور دیوبند کا پہلا حرف دال. کیا جو دال دال. پہلا حرف بریلی کا بے، دیوبند کا دال. یہیں سے راستے کا پتہ چل گیا. اے ہے واہ 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 واہ. پتہ چل گیا، تعین ہو گیا. کہا کیا کہ بریلی کی بے سے بہشت کا پتہ چلتا ہے، دیوبند کی دال سے دوزخ کا پتہ چلتا ہے. اے ہے واہ 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 واہ. اللہ اکبر. حضرت امام حسین تلوار لہرائی. جب تلوار لہرائی، واقعہ بہت طویل ہے لیکن بس بولیں بولیں ذرا زور سے بولیں سبحان اللہ. سبحان اللہ. ہاں کیونکہ مجھے ایک جگہ اور بھی جانا ہے. حضرت نے بھی کہا تھا کہ مختصر صاحب کر لیں تو بڑی اچھی بات ہے. میں تو اپنے آپ کو غنیمت جان رہا ہوں کہ لوگوں نے مجھے بلایا اور مجھے جو اس لائق سمجھا، یہی میرے لیے کافی ہے. تقریر ہو یا نہ ہو وہ ایک الگ بات ہے. ذرا زور سے بولیں سبحان اللہ. سبحان اللہ. اور بلند آواز سے سبحان اللہ. سبحان اللہ. بہت سارے میں نے واقعہ چھوڑ دیے لیکن ایک بات سنیں. حضرت امام حسین علیہ السلام نے کربلا میں جنگ بھی کی، سارے معاملات ہوئے، لیکن جب آپ کی شہادت کا وقت آیا تو آپ نے اپنے سر کو سجدے میں رکھ دیا. سجدے میں رکھا اور رکھنے کے بعد اللہ اکبر، عالم تصور میں پوچھا حسین اگر نماز ہی پڑھنی تھی تو آپ سے پہلے 71 شہید ہوئے. کتنے؟ زور سے بول کے بتائیں. 71 شہید ہوئے. اگر 2 رکعت نماز ہی پڑھنی تھی تو 71 منٹ میں تو بہت ساری نماز آپ پڑھ سکتے تھے، لیکن آخری وقت میں سجدہ کیوں؟ آخری وقت میں سجدہ کیوں؟ پہلے بھی سجدہ کر سکتے تھے. اللہ اکبر. حضرت امام حسین فرماتے ہیں نانا اب مزہ آئے گا. اے آقا حسین کیا مزہ آئے گا؟ حضرت امام حسین نے سجدے میں سر رکھا اور رکھنے کے بعد نانا کی بارگاہ میں عرض کی، میرے نانا ذرا بتائے تو صحیح، آپ کی حدیث پاک ہے قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. اے میرے نانا بتائیں جب نماز آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے تو ابو بکر نے کب تک ٹھنڈک پہنچایا؟ عمر نے کب تک ٹھنڈک پہنچایا؟ بابا علی نے کب تک ٹھنڈک پہنچایا؟ عثمان غنی نے کب تک ٹھنڈک پہنچایا؟ بلال نے کب تک ٹھنڈک پہنچائی؟ سلمان فارسی نے کب تک ٹھنڈک پہنچائی؟ مہاجرین مکہ کب تک ٹھنڈک پہنچاتے رہے؟ انصار مدینہ نے کب تک ٹھنڈک پہنچایا؟ تو آقا فرماتے ہیں جب تک زندگی رہی ٹھنڈک پہنچاتے رہے. موت آ گئی، پہنچانے کا سلسلہ بند ہو گیا. حسین کہتے نانا حسین نے سجدے میں سر رکھ دیا ہے اور حسین قیامت تک سجدے میں رہے گا. سب کا سلسلہ بند ہے. قیامت تک حسین آپ کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچاتا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. قیامت تک آپ کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچاتا رہے گا. ایک بات ہو، ایک بات تو یہ ہو گئی. آخری بات، آخر میں سجدہ کیوں کیا؟ عالم تصور میں پوچھا حسین بتاؤ تو صحیح، پہلے نماز پڑھ لیتے آخر میں نماز کیوں؟ تو جواب ملتا ہے میرے دیوانے یہ تو اللہ کی عبادت بھی ہے جی اور بہت پرانا قرض ہے جو میں چکا رہا ہوں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. بہت پرانا قرض ہے. بات بہت طویل ہے لیکن میں 2 اکثروں میں بات کو مکمل کروں گا. حسین فرماتے ہیں بہت پرانا قرضہ ہے. کتنا پرانا کہ جب میری پیدائش کا تصور بھی نہ تھا. میری ماں چھوٹی تھی، چھوٹے پیروں سے چلتی حرم کعبہ میں لڑکھڑا کے گرتی تھی. میرے باپ علی بھی جو ہے اللہ اکبر چھوٹے تھے. اس وقت میرے نانا کے طواف کعبہ کرتے کہیں چلے گئے. 3 دن تک حضور کو کوئی پتہ نہیں. اللہ اکبر. جب میری ماں فاطمہ تلاش کرنے کے لیے نکلی اور ایک پہاڑی پر چلی تو ایک غار کے اندر سے آواز آ رہی تھی رب حب لی امتی، رب حب لی امتی. جب تک نہیں بولو گے پڑھتا رہوں گا رب حب لی امتی. ذرا زور سے بولو رب حب لی امتی، رب حب لی امتی. اللہ اکبر. میری امی نے میرے نانا کی پیٹھ پر ہاتھ رکھا اور جب باپ نے بیٹی کے ہاتھ کی ٹھنڈک کو محسوس کیا سر کو سجدے سے اٹھا تو لیا لیکن کہا میری بیٹی تو نے غضب کر دیا، آ کر میری پیشانی کو سجدے سے اٹھا دیا. میں نے رب کی بارگاہ میں عہد کیا تھا مالک جب تک تو میری ساری امت کے گنہگاروں کو معاف نہ کرے گا مصطفیٰ اپنی پیشانی کو نہیں اٹھائے گا. لیکن میری بیٹی تو نے میری پیشانی آ کے اٹھوا دی. میرے امتی ابھی کچھ بخشش کو رہ گئے تھے. نانا اس وقت آپ کی پیشانی میری امی کی وجہ سے آپ نے اٹھائی تھی. اب حسین نے قیامت تک کے لیے اپنی پیشانی کو رکھ دیا ہے. جس کو بخشوانا چاہتے ہو بخشوا لو، جس کو جنت دلانا چاہتے ہو دلاؤ. اے بابا سبحان اللہ. سبحان اللہ. بہت خوب. اللہ کی پاکیزہ بارگاہ میں دعا ہے
رب تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے مولا ہم تمام کو صحیح باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.